بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء 80 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ خبریں آج بہت ہیں لیکن شروعات کرتے ہیں خالدہ ضیاء سے، جو بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں اور BNP بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی سربراہ تھیں۔ وہ منگل کے روز صبح کے وقت فجر کی نماز کے وقت کے قریب اپنے پروردگار کو واپس چلی گئی۔ Acting chairperson of Bangladesh Nationalist Party (BNP) and ex-Prime Minister Begum Khaleda Zia, and she must have just passed away this morning. So it's a great loss, not only for BNP, it's a great loss for the democratic people of Bangladesh. خالدہ ضیاء کی لیگسی بنگلہ دیش کے اندر بہت ہی ایک معنی خیز ہے اور بہت اہم انہوں نے کردار ادا کیا اور بیلنس پرووائڈ کیا انہوں نے شیخ حسینہ کی حکومت کو۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ بڑے عرصے سے ان کی طبیعت خراب چل رہی تھی اور یہ ہسپتال کے اندر جو دارالحکومت ہے ڈھاکہ بنگلہ دیش کا، ادھر انہوں نے اپنے آخری جو سانسیں تھیں وہ لیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ ان کی پارٹی سے آیا اور صبح کے 6 بجے کہا جا رہا ہے کہ وہ وفات پائیں۔ ان کی عمر تھی 80 سال اور BNP نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا کہ بہت ہی غم کا اظہار۔ اب نہ صرف BNP پر، اگر بنگلہ دیش کے اندر ایک ہم نے دیکھا پچھلے 1 سال کے اندر ایک سیاسی زلزلہ آیا، ایک ارتھ آئی، جس کے بعد شیخ حسینہ کی حکومت پلٹ دی گئی۔ شیخ حسینہ خود ہی نقل مکانی کر کے ہندوستان پہنچی، جہاں پہ وہ موجود ہیں۔ ادھر ان کو پناہ بھی دی گئی ہے، اسائلم ان کے پاس لیا گیا اور بنگلہ دیش ریکویسٹ کر رہا ہے ان کو انڈیا سے کہ ان کو واپس کیا جائے۔ اب خالدہ ضیاء جو تھیں، یہ ان کو لیور سیروسس تھا، آرتھرائٹس تھا، ڈائبٹیز بھی تھا اور دل کا مرض بھی تھا۔ ایور کیئر ہسپتال ڈھاکہ کے اندر انہوں نے وفات پایا۔ یہ 23 نومبر کو ان کو شفٹ کیا گیا تھا ہسپتال، اور اب یہ 1 مہینے یعنی اب نئے سال سے کچھ دن قبل 1 مہینے سے تھوڑا سا اوپر گزارنے کے بعد یہ چل بسی ہیں۔ تو بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ان کی فیملی کے لیے بھی ہوگا۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کے بیٹے نے اور ان کی جو سیاسی وہ ہے اس کے اوپر بھی تھوڑے سوالات ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا ساتھ دیا گیا، نہیں دیا گیا۔ مگر ان کے جو شوہر تھے خالدہ ضیاء کے، ضیاء الرحمان، وہ جو بنگلہ دیش کی آزادی کی سٹرگل تھی اس کے اندر ایک بڑا اہم انہوں نے کردار بھی ادا کیا تھا، اور ان کی بیوی تھی ہیں، 2 بیٹے تھے ان کے، اور ان کے میاں کو مار دیا گیا تھا 1981 کے اندر، اسیسنیٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے BNP کا کمان اٹھایا۔ یہ 2 بار انہوں نے یہ وزیر اعظم رہیں بنگلہ دیش کی، پہلے 1990 کی دہائی کے اندر اور پھر 2000 کی دہائی کے اندر انہوں نے وہ کام سر انجام دیا۔ ان کے اوپر کرپشن کے بھی الزامات لگے، انہوں نے کئی سال جیل میں بھی گزارے، مگر 2024 کے اندر جب یہ شیخ حسینہ کا تختہ الٹا تو ان کو وہ جو کیسز تھے ان کے وہ ختم ہو گئے۔ یہ ویسٹ بنگال کے اندر ان کی پیدائش تھی 1945 میں، اور یہ بنگلہ دیش پارٹیشن کے بعد یعنی 2 سال بعد یہ موو ہوئیں۔ 15 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی ضیاء الرحمان سے۔ اس وقت وہ ایک ینگ آرمی آفیسر تھے۔ 1971 کے اندر انہوں نے ساتھ دیا جو بغاوت تھی ویسٹ پاکستان کے خلاف اس کے اندر، اور 1977 میں ضیاء الرحمان نے بطور آرمی چیف اپنے آپ کو صدر ڈکلیئر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے سیاسی جماعتوں میں بھی انٹروڈکشن ہوئی، آزاد میڈیا بھی ہوا، مگر چٹاگانگ کے اندر ان کو آرمی کے افسران نے ہی 1981 میں 1981 کے اندر مار ڈالا۔ اس کے بعد خالدہ ضیاء نے اپنا سیاسی جو کریئر تھا یا سفر تھا وہ شروع کیا، اور
بیسکلی ایک جمہوریت کا ایک سمبل ہی بن کے سامنے آئی, کیونکہ 1982 کے اندر بنگلہ دیش کے اندر ایک آمریت کا دور شروع ہوا جو 9 سال تک رہا. خیر اب یہ جا چکی ہیں اور بنگلہ دیش ایک بار پھر تبدیل ہو چکا ہے, اسپیشلی 2024 کے بعد جو تبدیلیاں آئی ہیں بنگلہ دیش کے اندر وہ ہمارے سامنے واضح ہیں. اتنی تبدیلیاں آئی ہیں بنگلہ دیش کے اندر, اتنی تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں بنگلہ دیش کے اندر کہ اب ایک بار پھر بنگلہ دیش میں پاکستان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. وہی پاکستان جو 1971 کے اندر جس کے 90,000 لوگوں کو ہندوستان کی مدد سے یعنی نظام کو گرایا گیا, ملک توڑا گیا, ٹکڑے ہوئے, اب ایک بار پھر ریورسل ہوئی ہے اور نہ صرف پاکستان کے مگر آزاد کشمیر کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. انڈیا کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈرز کو مار رہے ہیں. اب ایک اور میٹنگ ہوئی ہے کچھ ہی دن قبل پاکستانی جو وہاں پہ ایمبیسڈر ہیں ان کی, اور ساتھ ساتھ آپ کے جو وہاں پہ اس وقت انٹرم لیڈر ہیں محمد یونس ان کی, اور وہاں پہ ان دونوں نے اگری کیا ہے کہ شاید جنوری کے مہینے کے اندر ڈائریکٹ فلائٹس پاکستان اور ڈھاکہ کے درمیان دوبارہ شروع کر دی جائیں. تو ایک انٹرسٹنگ ماحول پیدا ہو چکا ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان, جہاں پہ ایک طرف پاکستان اور بنگلہ دیش اپنے تعلقات کو بہتر کر رہے ہیں, دوسری جانب انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات ہیں وہ خراب ہوئے ہیں, اور اتنے خراب ہوئے کہ انڈین کانسلیٹس بھی جو تھیں وہ بنگلہ دیش کے اندر ان کے اوپر بھی سیکیورٹی انکریز کر دی گئی تھی. بنگلہ دیش نے اپنی کانسلیٹس بند کی ہوئی ہیں, انڈیا کے اندر ڈیمانڈ ان کی واضح ہے. اچھا, ایک اس کے اندر انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے عثمان ہادی کر کے ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا 35 سال کا, اس کو مارا گیا, قتل کیا گیا, الزامات لگائے بنگلہ دیش نے انڈیا کے اوپر, اور یہ بھی کہا گیا کہ جی جو یہ ان کے سسپیکٹڈ کلر تھے وہ بارڈر کراس کر کے انڈیا گئے ہیں. انڈیا نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے اس چیز کا, مگر بنگلہ دیش بڑا ایڈمنٹ ہے اور پرسسٹنٹ ہے کہ یہی ہوا ہے, اور بنگلہ دیشی جو عوام ہے اس کے اندر ایک غصہ موجود ہے انڈیا کو لے کر. تو بنگلہ دیش اور انڈیا کی جو سچویشن ہے وہ بڑی تیزی سے ڈیٹیریوریٹ بھی ہو رہی ہے, اور اس کے بحث جو پاکستان اور بنگلہ دیش کی ریلیشن شپ ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تبدیلی آئی ہے بہتری کے لیے. جس طرح میں نے ذکر کیا, محمد یونس نے ملاقات کی ہے پاکستانی کیا کہتے ہیں ایمبیسڈر سے, اور بات ہوئی ہے کہ جی آپ فلائٹس کو ریزیوم کریں اور تعلقات کے اندر اور بہتری لائیں. ایک اور اہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے, امریکی چارجڈ افیئرز جو موجود تھے بیسکلی انہوں نے فیئر ویل دیا ہے محمد یونس صاحب کو, اور وہ اپنا فیئر ویل دے کر جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جی محمد یونس نے انہیں کہا کہ فروری میں جو الیکشنز ڈیو ہیں, یہاں تک کہ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, کچھ لوگوں کو ٹارگٹ بھی کیا گیا ہے, رائٹس کے اندر پھر اینٹی مسلم اینٹی ہندو رائٹس بھی ہوئے ہیں جس کے اندر لنچنگ بھی ہوئی ہے ایک ہندو فیکٹری ورکر کی, اس کے اوپر میں کور کر چکا ہوں. تو محمد یونس نے کہا ہے امریکی چارجڈ افیئر سے کہ ہم تیار ہیں فروری میں انتخابات کے لیے. اچھا, یہ تو ایک طرف بات ہو گئی. ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا, پاکستانی ہائی کمشنر عمران حیدر نے ایک بڑی ہی اہم میٹنگ کی ہے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے ساتھ اتوار کے روز, اور ڈسکشنز جو تھیں وہ فلائٹس تو ایک طرف ہے مگر ڈیفنس کوآپریشن کے اوپر بھی وہ انہانس کرنے کی بات کر رہے ہیں. کلچر, ڈیفنس کوآپریشن, ہیلتھ کیئر اور پیپل ٹو پیپل ٹائز کی بھی یہ بات ہو رہی ہے. اب پاکستان کے جو سابق خیر آخری آپ کہہ لیں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد احمد, وہ بھی گئے تھے بنگلہ دیش. پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے بھی انڈیا کو دھمکی دی ہے کہ اب نہ صرف اٹیک مغرب سے ہوگا یعنی پاکستان کی طرف سے, بٹ مشرق سے بھی ہو سکتا ہے. تو دھمکیاں جاری ہیں, سچویشن بڑی والیٹائل ہے. خالدہ ضیاء کا انتقال ہو گیا ہے, شیخ حسینہ ابھی بھی ہندوستان کے اندر ہے, اور ٹیمپریچر اوپر ہے, سال کا اختتام ہے, کچھ ہی ماہ کے اندر بنگلہ دیش میں انتخابات کی توقع ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوگا. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.